وہ چیز بھی ڈسپیل ہو جائے گی. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی سلیم صافی صاحب, کیونکہ آپ نے جن دو چیزوں کی بات کی ہے, یہ بہت سارے سوال جو ہیں یہ وسیم خود بھی بتائیں گے کہ عموماً پنجاب میں یہ اٹھائے جاتے ہیں. اور جب ہم بھی ٹریول کرتے ہیں صحافی, یعنی کہ جب ہم اسلام آباد جاتے ہیں, آپ لوگ یہاں آتے ہیں, اور آپس میں ہم بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی جب بات ہوتی ہے تو ہر ایک کی ہم کچھ گڈ پوائنٹس کچھ بیڈ پوائنٹس ایویلیویٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے اچھا کیا کہ ان چیزوں کو آپ سامنے لائیں, اور یہ ڈسپیل ہونی چاہیے, ختم بھی ہونی چاہیے, اور یہ جو ایک پرسیپشن ہے یہ ہٹنا بھی چاہیے. اچھا, میں اب جب واپس آؤں گی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر یہ تیسری بڑی قوت بنتے ہیں تو ملک کو کیا فائدہ ہے. میں شوکت بسرا صاحب آپ کو یہاں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. یہ بتائیے گا کہ سٹیٹس کو ٹوٹ رہا ہے, بہرحال ہم مانیں یا نہ مانیں, مجھے نہیں پتا, سلیم صافی صاحب زیادہ ان کا بہتر تجزیہ ہوگا. ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے رکن, آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے جو اتنا عرصہ ایک سٹیٹس کو اس ملک میں برقرار رکھا ٹوٹ رہا ہے, آج جاوید ہاشمی صاحب جیسی شخصیات اور دیگر لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, اور اسی طرح ایم کیو ایم پنجاب میں پھیل رہی ہے, یہ ایک خوشائن بات ہے, بٹ سٹیٹس کو ٹوٹ رہا ہے. ڈو یو ایگری؟ جیسمین صاحب سے پہلے تو میں وسیم بھائی کو اور ان کی قیادت الطاف بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک کامیاب جلسے پہ, اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا وہاں پہ ذکر کیا, اور اتنا بڑے کامیاب جلسے میں وہ ان تمام باتوں کو ڈسکس کیا جو آج جنوبی پنجاب کے عوام کی بالکل زبان پہ ہیں, چونکہ وہ وہاں پر اتنی ڈسپیرٹی ہے وہاں پر فنڈز کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور وائبل بھی نہیں ہے, کیونکہ آج جو انہوں نے بات کی ہے کہ صوبے بننے چاہیے, سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, تو میرا خیال میں آج جو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ بھی وائبل نہیں رہا کہ 62% ہے جنوبی پنجاب, تو اس حوالے سے میں ان کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی جیسمین سٹیٹس کو کے حوالے سے, دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی فتح ہے. الیکشن میں جب لوگ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ پارٹی وہاں جا رہی ہے, اور پورے پاکستان میں جب پارٹیاں پھیلیں گی, ہم تو خود ایک پولیٹیکل فورس ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ تمام پارٹیز کو ان کا کوئی شہر نہیں ہونا چاہیے, کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی صوبہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو پاکستان کے حوالے سے سیاست کرنی چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, جیسے پی ٹی آئی بھی آگے آ رہی ہیں, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلیور کرے گا, جو عوام کی توقعات کے مطابق کام کرے گا, ان کو عوام ووٹ دیں گے. جو نہیں ڈیلیور کر سکے گا, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ جب ایک مسلسل کے ساتھ جمہوریت چلے گی, سول گورنمنٹ سے سول گورنمنٹ کو ایک پاور ٹرانزٹ ہوگی, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو آج آمریت کی باتیں ہوتی ہیں, یہ جمہوریت پہ شب خون مارنے کی باتیں ہوتی ہیں, وہ نہیں ہوں گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں اور ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کریں, تو آج بھی ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارا جو ایگرو بیس ایریا ہے اس کے اوپر, لیکن 1977 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب کے اندر نہیں آئی ہے, اور اسی وجہ سے آج جو فیلنگز ہیں جنوبی پنجاب کے اندر وہ زیادہ تلخ ہو گئی ہیں, کیونکہ میاں برادران نے ہمارے جنوبی پنجاب کا بجٹ جیسمین 193 ارب روپیہ ہے, اور اس میں سے ٹوٹل 10 ارب روپیہ جنوبی پنجاب کو دیا گیا, اور 183 ارب روپیہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں لگا دیا گیا. ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے کہ آپ بے شک یہاں پر رنگ روڈز بنائیں, آپ بے شک یہاں پر میاں صاحب اپنے رائیونڈ کو پیرس بنانے کے لیے سڑکیں لے جائیں, یہاں پر راتوں رات اوور ہیڈ برج بن جائیں. ایک سیکنڈ, جہاں تک جنوبی پنجاب کا معاملہ ہے, ان پہ اس وقت تنقید نہ کریں کیونکہ ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے نا. آپ سٹیٹس کو کی آپ بات کریں, بہرحال 3 سال آپ بھی پنجاب میں ان کے ساتھ تو حکومت میں رہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نہیں تھے, یہ ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا ایریا ہے, لیکن وہ کیوں جنوبی پنجاب کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے, یہ ایک ہم تھرڈ نیوٹرل پرسن سے پوچھ لیں گے, یا وسیم سے بھی پوچھ سکتے ہیں, وہاں انہوں نے دورہ کیا ہے. بٹ آپ نے صوبوں کے حوالے سے آپ نے بھی تو بل موو کیا ہے, اور سٹیٹس کو کی جو میں بات کر رہی ہوں اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سٹیٹس کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ لفظ کا بس آج کل عام استعمال شروع ہو گیا, کوئی سٹیٹس کو نہیں ہوتا. پارٹیز آتی رہتی ہیں, کبھی کوئی برا وقت آتا ہے, کبھی اچھا وقت آتا ہے, یہ تو ایک جمہوریت کا حصہ ہے. ہم لوگ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ شہید بی بی صاحبہ 97 میں ہم نے 17 لوگوں کے ساتھ بی بی صاحبہ نے اپوزیشن میں بیٹھی تھی, اور یہی پنجاب تھا جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہمیں صرف 2 سیٹیں لینی دی تھی ایم پی ایز کی. یہ کوئی سٹیٹس کو نہیں ہے. جب فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے, جو جماعتیں
عوام کو ڈیلیور کریں گی, عوام ان کو ووٹ ڈالیں گے اور وہ آ کر گورنمنٹ بنائیں گی یا اپوزیشن میں بیٹھیں گی. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم نے بالکل قرارداد موو کی ہے 19 سر دیکھیں ایک سیکنڈ شوکت بسر صاحب, میں آپ لوگوں سے ایک چیز بھی شیئر کر لیتی ہوں نا. جہاں میں سٹیٹس کو ٹوٹنے کی بات کر رہی ہوں, وہاں میں بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے اپنی پارٹیز چھوڑنے پر مجبور ہو کے دوسری, آپ کے سے شاہ محمود قریشی گئے, اچھا اب سن لیں, جاوید ہاشمی صاحب کو جو وفد منا رہا تھا وہ میڈیا سے بات کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گیا ہے, جاوید ہاشمی صاحب کو نہیں منا سکے. یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے ساتھ 15 لوگ بشمول شاید سعد رفیق صاحب کو لے کے پی ٹی آئی میں شمولیت کا کل جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے موسٹ پروبیبلی, میں پہ اب تک بات ہو رہی ہے. تو یہ اسٹیٹس کو نہیں ٹوٹ رہا تو کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنی پارٹیوں سے بیزار آ کے دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں. جیسمین ہمارا کمپیریزن آپ باقی جماعتوں سے مت کریں. کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ کسی ڈکٹیٹر نے بنایا تھا, نہ کسی آمر نے بنایا ہے کہ جو ہمارے لوگ صرف اس بات, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک فیڈریشن کی جماعت ہے, پاکستان کا نام ہے, ایک پولیٹیکل فورس ہے. ہمارے آپ دیکھ لیجئے گا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے والے یا ان میں سے جانے والے کچھ تو دنیا سے چلے گئے, جو باقی ہیں آپ ان کا حال دیکھ لیجئے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, غلام مصطفیٰ خار جیسے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں جو کبھی گورنر ہوا کرتے تھے. فاروق لغاری جو کبھی پاکستان کے صدر تھے, آج ان کو دیکھ لیجئے کہ ایک سیٹ کے لیے وہ رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, جب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے تو آپ دیکھیے وہ پنجاب کے صدر بھی بنے اور وزیر خارجہ بھی بنے. آج اگر ان کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹس کو, آپ کو ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سٹیٹس کو ایک لفظ ہے, اس پہ صرف ایک چیز ہے جو چل پڑی ہے. میں وسیم واپس آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ آج آپ کے لیڈر نے بھی کہا ہے سٹیٹس کو ٹوٹ رہا ہے ملک میں, تو ایسا ہو رہا ہے کہ شاید وہ جو پہلے فیوڈلز تھے, اب بھی شاید فیوڈلز ہوں گے, لیکن وہ اپنی پارٹیز سے شفٹ کر رہے ہیں پالیسیز کی وجہ سے. میرے خیال سے ہاشمی صاحب نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے. لیکن کیا عوام بیزار آ گئی ہے تو ممبرز بھی بیزار آ گئے ہیں, they are also changing their political faces. جیسمین سٹیٹس کو توڑنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو سسٹم چلا آ رہا ہے 63 سالوں سے دہران, میں مثال دے دوں گا آپ کو صرف, تعلیمی نظام جو ہمارے ایلیٹ رولنگ کلاس ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا, جب سے پاکستان بنا ہے, اگر میں سٹیٹس کو سمجھا ہوں تو وہ اس کی مثال یہ بنتی ہے کہ پی آئی اے, ریلوے, ایجوکیشن, ہیلتھ کا حال دیکھ لو. آج آپ ایجوکیشن کی مثال لے لیتا ہوں, کوئی بھی تعلیم کو فروغ دیتا, کوئی بھی حکومت آتی ہے تعلیم کے لیے کچھ نہیں کرتی, وہ چاہتی ہے کہ لوگ تعلیم یافتہ نہ ہوں. سکولز میں بکری گائے بھینس پال رہے ہیں لوگ, وہ تاکے بنائی ہوئی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن نہ ہو, ہر چیز سینٹرلائز ہو. ایم کیو ایم اس کو توڑنا چاہتی ہے, ڈی سینٹرلائزیشن چاہتی ہے, ایک تعلیمی معیار چاہتی ہے کہ ہر پاکستانی جو تعلیم حاصل کرے اس کا سلیبس ایک ہو. یہ نہ ہو کہ کچھ ایلیٹ کلاس کے بچے باہر پڑھ کے آئیں اور یہاں پیلے اسکول کے بچے جو پڑھ کے بڑے ہوں گے ان پہ رول کریں. ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں. علاج ہو تو ایک اسپتال میں ایم این اے کا بھی ہو اور ایک عام آدمی کا بھی ہو. ٹریول کرے ٹرین میں تو ایک عام آدمی بھی کرے, ایک پرائم منسٹر بھی کرے اسی ٹرین میں ٹریول. تو ہم یہ سٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں, ہم مڈل رولنگ کلاس لانا چاہتے ہیں, ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں آئے, تو یہ سٹیٹس کو ٹوٹے گا. اگر وہی فیوڈل مائنڈ سیٹ کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں گے تو سٹیٹس کو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا, کبھی بھی قانون سازی عوام کے فیور میں نہیں ہو سکتی. چھوٹا سا وقفہ لوں گی, وقفے کے بعد سلیم صافی آؤں گی اور ان کا کیا تجزیہ ہے سٹیٹس کو کے حوالے سے. یہ کلاس سسٹم کبھی پاکستان میں ٹوٹے گا, اس کو ٹوٹنے دیں گے ہے نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ناظرین, ابھی آپ نے ایک خبر دیکھی اور خبر کافی گرم ہے, چہرے بھی کچھ اترے ہوئے تھے اور کچھ
باڈی لینگویج بھی بہت کچھ بول گئی. بہرحال سلیم صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ کیا بڑی بات نہیں ہوگی؟ یہ سٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا؟ ایک سٹیٹس کو تو ہم کلاس سسٹم کی جو بات کر رہے ہیں, جو وسیم جس کی بات کر رہے ہیں, جس جدوجہد کی وہ بات کر رہے ہیں, آئی ایگری, وہ ٹوٹنا چاہیے. اب بہت ہو گیا کہ ہم کہیں اور تم کہیں, لیڈر پڑھیں آکسفورڈ پہ اور حکم جمائیں ہم پر, ٹھیک ہے, لیکن ایک سٹیٹس کو یہ بھی تو ہے نا اپنی پارٹیز کی پالیسیز سے اتنا نالا ہو جانا کہ ان کو اتنی جدوجہد کے بعد چھوڑ دینا اگر یہ ہو جاتا ہے تو. اصل میں جاسمین میرے خیال میں کسی بڑی پارٹیوں سے لوگوں کا نکلنا یا مایوس ہو جانا اور کسی اور پارٹی میں جانا, اس کو اگر ہم سٹیٹس کو توڑنے سے تعبیر کریں تو شاید یہ کچھ سٹیٹس کو کے لفظ کی تھوڑی سی غلط تعبیر ہوگی. کیونکہ سٹیٹس کو مثلا جس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیٹس کو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک تو اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ یہاں پہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے کلچر کا غلبہ ہے. دوسرا سٹیٹس کو اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ پاکستان میں عموماً سیاست کی بساط بھی یہاں پہ ملکی اسٹیبلشمنٹ اور بعض اوقات غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے وہ بچتی ہے اور پھر وہ لپیٹی جاتی ہے. پھر اگر ایک اور ہم کریں تو یہاں پہ غریب اور امیر کے درمیان روز بروز بڑھتا ہوا وہ فرق ہے. اور پھر ایک اور سٹیٹس کو یہاں پہ ہے کہ یہاں مذہب کا سیاسی مقاصد کے لیے اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے انتہائی غلط استعمال ہے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ان کو سٹیٹس کو کی علامت سمجھتا ہوں, اور مجھے اس میں ان حوالوں سے کوئی انقلابی تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور میں ویسے بھی پاکستان میں کسی انقلاب کی توقع نہیں کر رہا. میرا اپنا مشاہدہ اور طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ پاکستان میں تبدیلی ارتقاء کے ذریعے آئے گی اور ایولوشن کے ذریعے آئے گی. اور پھر اگر ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت ہمیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ بدقسمتی سے ہم جس تبدیلی کی توقع کر رہے تھے وہ تبدیلی بھی ابھی تک نہیں آئی ہے اور سٹیٹس کو اب بھی برقرار ہے. مثلاً پچھلے 10 سالوں میں ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید ہماری پولیٹیکل کلاس کچھ سدھر گئی ہوگی پچھلے 10-11 سال کے تجربات کے نتیجے میں, یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ سدھر گئی ہوگی. لیکن پچھلے چند روزوں سے جو واقعات ہوئے, جس طریقے سے بیانات آ رہے ہیں, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ہم سٹیٹس کو کی کیفیت میں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے دونوں کے رویے میں. اور دوسرا, اگر تو یہ لوگ تحریک انصاف میں کسی تبدیلی کے لیے جا رہے تھے تو وہ تو آج سے 2 مہینے پہلے بھی عمران خان صاحب کی یہی شخصیت تھی, ان کا یہی منشور تھا, ان کا یہی دستور تھا. تو پاکستان میں تو سٹیٹس کو یہ تھی کہ یہ لوگ کچھ پاکستان کے اندر ایسے ہیں کہ وہ ہر چڑھتے سورج کے پجاری بن جاتے ہیں. یہ بات بھی اب اگر یہ لوگ کسی تبدیلی کے لیے جا رہے تھے اور کسی انقلاب کے لیے جا رہے تھے تو آج سے 2 مہینے پہلے کیوں نہیں گئے؟ اب جب کہ یہ میسج مل گیا ہے یا وہ اس چیز پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی باری آنے والی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, تو میں تو اس کو بھی جو پاکستانی سیاست میں ایک غلط رجحان تھا, میں اس کی علامت سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ وہ غلط رجحان بھی اب بھی برقرار ہے. میں ان لوگوں کو انتہائی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو آج سے 3-4 مہینے پہلے تحریک انصاف میں گئے ہیں, لیکن اس کے بعد لاہور کے جلسے کے بعد جانے والوں کو میں ان کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ وہ کسی انقلاب کے لیے یا کسی تبدیلی کے لیے ادھر جا رہے ہیں, بلکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی اس انقلابیت یا تبدیلی کی سوچ کو بھی ختم نہ کر دیں. سلیم صافی صاحب, آپ نے بہت 2-3 اچھی باتیں کی ہیں. ٹو بی ویری فرینک, سیریسلی یہ میرے دل کو لگی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں معاشرے میں بھی یہ مسئلہ ہے, ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم چڑھتے سورج کی ہی پوجا کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ رویوں میں تبدیلی کب آئے گی؟